بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ ہم یہ پہلے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے، جو اندرونی طور پہ ہوتا ہے، وہ عام طور پہ اس چیز کا عکس ہوتا ہے جو بیرونی دنیا میں پاکستان کے ساتھ یا فارن پالیسی میں یا خطے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے پاس ایک بڑی خبر ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس خبر کا بیک ڈراپ ہے تو پاکستان سے ریلیٹڈ اور بیک پہ اس کے کیا ہے۔ خبر یہ ہے کہ آئندہ الیکشن تک جو 2.5-3 سال کے بعد ہونے ہیں، ایک تو یہ حکومت پورا کر رہی ہے اپنا ٹینیور، دوسرا اس کے بعد اگلی حکومت میں بھی پرائم منسٹر عمران خان ہی ہوں گے، لیکن کس طریقے سے یہ بنے گی حکومت اور اس کا کیا بیک ڈراپ ہوگا اور کس طرح اس کو آگے لے اور اس کی کولیشن کس طرح فارم ہوگی، وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ ہم آپ کو انالیسز کے اور خبر کا تیا پانچا کرنے کے بعد آخر پہ بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگی۔ اور یہ جڑی ہوئی ہے افغانستان سے، اس کے ریزن افغانستان ہے۔ امریکہ افغانستان سے موو آؤٹ ہو رہا ہے اور اب ایک خبر آئی ہے جسے چین نے بتایا اور لیک آؤٹ ہوئی ہے، اور فوج نے اس کے بارے میں کوئی زیادہ رد عمل نہیں کیا اور وہ سرفیس پہ آ گئی ہے۔ اگر اس کو مقصد یہی تھا کہ اس بات کو ماننا ہے تو یہ کچھ اور ہوتا۔ امریکہ نے پاکستان سے ایک بیس مانگا ہے اپنے جانے کے بعد، جہاں سے وہ ڈرون حملے اور ڈرون سرویلنس اور میزائل سب کچھ کرتے رہے جیسے بیس پہلے ہوا کرتا تھا، اور وہ بیس ایک دفعہ پھر شمسی ایئر بیس ہے، اور پروبیبلی پاکستان نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا، اور ایک دفعہ پھر پاکستان کو بیٹ دینے کے لیے، جسٹ ٹو بیٹ دی آفر، جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے اوپر چارہ لگاتے ہیں نا، جسے کیچوا بھی لگاتے ہیں، جسے وہ گنڈویا کہتے ہیں، ارتھ ورم لگاتے ہیں، اس طرح سے ایک بیٹ بھی دی ہے۔ اور بیٹ یہ دی ہے کہ کل کانگریس میں ایک بل چلا گیا ہے جو دونوں ہاؤسز میں کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ پاکستان کو میں اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز قائم کیے جائیں اور انڈسٹری لگائی جائے، اور وہاں پہ پروڈیوس ہونے والی ہر چیز امریکہ میں زیرو ریٹ کر کے بغیر کسی ٹیرف، بغیر ڈیوٹی کے امریکہ ایکسپورٹ کی جائے ساری کی ساری۔ اب دیکھنے میں یہ بڑی ایک آفر اچھی لگتی ہے اور آگے چل سکتا ہے کام اس پہ اگر دیکھا جائے، آفر کی حد تک دیکھا جائے، لیکن یہ بیٹ پھینکا اس جگہ گیا ہے جو دونوں ریکنسٹرکشن، یعنی کہ پھر ایف پیک امریکہ چلا بھی گیا ہے تو پھر ایک دفعہ جیسے وہ ایف پیک کے آج کل تو زلمے خلیل زاد ہیں، اور پہلے اسی طرح وہ لوگ آیا کرتے تھے اور جایا کرتے تھے، اور رچرڈ ہال بروک اور وہ سارا پھر کنٹرول امریکہ کا، پھر بارڈر ایریاز میں ظاہر ہے ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے لیے یو ایس ایڈ کے لوگ اور وہی سارا، اور وہی اسی طرح ریمنڈ ڈیوس اور اسی طرح ان علاقے میں یہ آگے چلتا رہے گا۔ ہوا یہ ہے کہ پاکستان سے جو مانگے جا رہے ہیں بیس، وہ کیونکہ ان علاقوں میں ہیں جہاں پر جو کہ سی پیک کے مڈل سے گزرتا ہے، تو پاکستان نے اس کے بارے میں ابھی تک جواب نہیں دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اگر بیس پاکستان دے دیتا ہے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ امریکنز بہت سے ظاہر فیملیز آ کے رہیں گی ساتھ اور وہ باہر بھی نکلیں گی، تو سی پیک جس وقت اگلے فیز میں ویسٹ کی طرف ایکسپینڈ ہونا شروع کرے گا اور ایران کو ٹچ کرے گا جا کے، تو امریکنز جو ہیں وہ اس کی سرویلنس کر سکیں گے اور ان کو پتہ ہوگا اور اس کو روک سکیں گے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا۔ اور اسی طرح جب یہ ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زون اگر اچھی ایکسپورٹ دے رہا ہو، جیسے جی ایس پی پلس ابھی یورپین یونین میں انہوں نے کیا ہے اور ہم بڑے پرٹربڈ ہیں اس کے بارے میں، بلکہ ڈسٹربڈ ہیں، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک لیور ہوگا ان کے ہاتھ میں جس سے وہ آپ کو کھینچ سکیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے ہم یہ آپ کا ختم کرتے ہیں، ورنہ یہ کریں یا نہ وہ پروجیکٹ کریں یا یہ کریں، کیونکہ سی پیک اور بی آر آئی جو ہے اس نے بھی تو ایکسپورٹ ہی کرنی ہے نا زیادہ تر۔ پاکستان میں وہ انڈسٹری جو چائنا اب آگے نہیں چلانا چاہتا اس کو ریلوکیٹ کر کے، اور ریلوکیٹ کرنے کے بعد اس انڈسٹری میں کی بھی پروڈیوس کو دنیا بھر میں ایکسپورٹ کیا جائے انڈر دا برانڈ آف میڈ ان پاکستان، جو کہ پہلے چائنا سے سارا جاتا تھا۔ تو کلیشنگ آئیڈیاز ہیں یہ دونوں۔ امریکہ نے اپنی انٹری اس علاقے میں پہلے تو چائنا وغیرہ کے خلاف وہ ہارڈ انٹری تھی، اب سافٹ انٹری کے ذریعے وہ دوبارہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی
کہ وہ حکومت جو افغانستان میں انیبل ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ کیونکہ طالبان ہیں اور پشتون ہیں تو زیادہ پشتون حکومت آئے گی، الیکشن ہوتا ہے، یہ جو بھی کر لیں میجورٹی میں، تو پشتون جو ہیں وہ طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہم نے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ کس طرح سے گلبدین حکمت یار اور حقانی جنڈال طالبان کو پیچھے سے روس اور چائنا سپورٹ کر رہا تھا۔ تو جو ایکشن وہاں پہ لیا جائے گا افغانستان میں پاکستان سے، کیا اس سے افغان حکومت جو بھی ہو، چاہے طالبان نہ بھی ہو، خوش ہوں گے؟ تو ایک دفعہ پھر افغانستان پاکستان میں کے ساتھ ایک طرح کا لڑائی، ایک تو کووڈ آپریشن کرنے کی اپرچونٹی، ٹریڈ وغیرہ کے سی پیک کے خلاف، اور دوسرا افغانستان کے ساتھ آپ کی مخاصمت دوبارہ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک طرح سے وہی ڈیمانڈ ہے جو حقانی نیٹ ورک کے خلاف وہ کرتے تھے کہ پاکستان شوڈ ڈو مور، اب ایک اور طرح سے اس کے الفاظ تبدیل کر کے گلو کر کے اس کو پاکستان کو ایک دفعہ پھر دیا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان اسے سوالو نہیں کرے گا۔ اور یہ جواب وہاں سے بڑے ہائی پروفائل لوگوں نے کال کی ہے، سیکریٹری آف دا اسٹیٹ اینتھنی بلنکن نے اور سیکریٹری آف ڈیفنس نے بھی کال کی ہے، لیکن یہاں پر اس بات کو پبلک ایک طرح سے کر دیا گیا ہے بیسس کی بات کو، اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں تو جس وقت ایک دفعہ پہلے ایگری کر لیا گیا تھا، پھر بعد میں بات ہوئی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ پبلک اوپینین جیسے اسمبلیز میں یمن والی قرارداد کو بھیجا گیا اور اسی طرح سے کہ جی ہم نیشنل اسمبلی سے کریں گے، تو وہ نہیں کرنا تھا تو نہیں کیا اسمبلی کے پبلک اوپینین پریپیئر کر کے، تو پبلک اوپینین جو ہے وہ انٹرنل بیک لیش پاکستان اگر ایسا کرتا ہے جو آنا ہو، اس انٹرنل بیک لیش کے ہڈن سینٹیمنٹس کو ان ارتھ کر کے جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور گورنمنٹ بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہ کرنا پڑے۔ اب اگر یہ نہیں کرتا پاکستان تو پھر اپرچونٹی کیا ہے؟ آلریڈی آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان نے ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان از گوئنگ ٹف آن آئی ایم ایف کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی، فرنٹ لوڈڈ آپ نے ہمیں پیکج دیا، جس کی وجہ سے ہم سارا فزیکل ڈیفیسٹ کو پورا کرنے میں لگ گئے، اور اسی طرح ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو ہم مینیج کرنے میں لگ گئے، اور جو ریئل اکانومی ہوتی ہے لوگوں کی اکانومی، کہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں، زیادہ پرفارم کریں، گڈز اینڈ سروسز اچھی پروڈیوس ہوں اور ایکسپورٹ ہوں، اور ان سے پیسہ آئے، اور پھر بجائے یہ کہ ٹو انویسٹ ان پیپل اینڈ ویٹ فار دا ریٹرن، ڈائریکٹ فزیکل ان کی جیبوں سے نکال کے تو خزانے میں ڈالنا، اور تو غربت اور بڑھ گئی آئی ایم ایف کے پروگرام سے، پاورٹی مزید بڑھ گئی، لیکن بکس میں نمبر کچھ اچھے لگنے لگ پے کہ جی فزیکل ڈیفیسٹ کنٹین ہو گئی ہے۔ تو شوکت ترین جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے حکومت پاکستان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، آئی ول بی ویری فرینک، انہوں نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہ مسٹیکن تھا، انہوں نے کہا آئی ایم ایف نے بڑی زیادتی کی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دانستہ زیادتی کی، اور ہم آپ سے بات کریں گے، ہم کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا مطلب کنونس نہیں ہو رہے، اگر نہیں ہوتے کنونس تو ظاہر ہے وہی۔ اور آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہے برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز میں امریکہ کے 16% سے زیادہ سٹیکس ہیں، تو جو امریکن فارن پالیسی ہے ویسٹ کی وہی چلے گی یہاں پہ بھی، آلریڈی یہ ہے۔ دوسرا، اگر ہم یہ اڈے نہیں دیتے تو فنڈ وہ ساری چیزیں جو ہیں، اب اس میں فزیکل تو پاکستان پہ اٹیک ہونا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو دہشت گردی ہے کافی حد تک کنٹرول ہے اس پہ بھی، اور آگے بھی شاید رہے گا، کیونکہ نیٹ ورک نئے بننے نہیں دیے جا رہے۔ اب پہلے جو گزشتہ 10-20 سال میں افغان وار میں بن گئے تھے، پاکستان از لرنڈ اے لیسن۔ اور انٹرنل سپورٹ جو یو ایس کو ہوتی تھی وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے تھی۔ اب ظاہر ہے آپ امیجن کریں ذرا کہ نواز شریف اور وہ لندن میں رہ رہے ہیں، جو کہ یورپ سے کاٹ کے الگ کر دیا گیا اس کو بریکسٹ کے ذریعے، اور اس میں جو ان کا نیجل فراج تھا وہ سیدھا امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس گیا اور اس نے کہا یہ میں نے کر دیا بریکسٹ، اور اب میں پالیٹکس چھوڑ رہا ہوں کہ آئی ہیو ڈن واٹ آئی وانٹڈ، یعنی کہ امریکہ نے یورپ کو ویک کرنے کے لیے ان سے برٹن کو توڑ کے الگ کیا۔ تو برٹن کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ایک طرح کی لوز اسٹیٹ ہی ہے یو ایس کی۔ تو برٹن میں اگر نواز شریف رہ رہے ہیں تو کیا وہ برٹن کا اور امریکہ کا کہنا مانیں گے یا پاکستان کا کہنا مانیں گے؟ اور ملٹری کے اگینسٹ ہارڈ بھی ہیں ڈائریکٹ۔ اسی طرح باقی پولیٹیکل پارٹیز 2-3 جو اس وقت راندہ درگاہ ہیں وہ بھی ہیں، باقی تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ اب عمران خان کی حکومت ڈس ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ایک تو کچھ تھوڑی سی ان کو گورننس بھی ویک تھی، پارٹی سٹرکچر نہ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے، پھر بیوروکریسی بھی تعاون نہیں کر رہی، اسسٹنٹ کمشنر لیول پہ جو بالکل کچھ بھی نہیں ہوتا،
وہ بھی ڈیفائنٹ ہیں ایک طرح سے آگے سے اس کو کرنے کے لیے. حالانکہ ہوتا یہ تھا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی تھی اور عوام ایک کمپلائنس شو کرتی تھی ڈر کے. اب الٹ ہو رہا ہے. تو اس لیے امکان یہ ہے کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو مزید سیٹیں کم ملیں گی, اور مزید سیٹیں اگر کم ملیں گی تو وہ نون لیگ کے ووٹ ہوں گے ظاہر ہے. اور نون لیگ اور کاف لیگ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. پہلے یہی سارے کاف لیگ میں چلے گئے تھے اور پھر وہی سارے نون لیگ میں چلے گئے, اور یہی جہانگیر ترین تھے جو کاف لیگ کے ساتھ رہے بھی ہیں. تو آئندہ آنے والی فیڈریشن میں گورنمنٹ جو ہے وہ کاف لیگ اور عمران خان کی پی ٹی آئی کی کولیشن سے ہوں گی, جن کا سربراہ عمران خان ہوں گے. اور اسی طرح سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت چلتی رہے گی, اینڈ دے آر کنٹینٹ. این ایف سی ایوارڈ میں ان کو پیسے مل جاتے ہیں, اور سندھ میں سارا ریونیو کراچی میں جو رجسٹر ہے کراچی میں 80% ہوتا ہے, حالانکہ سارا ملک کماتا ہی ہے. لاہور بہت بڑا ہے, ایگریکلچر ہے, صرف ریونیو کلیکٹ وہاں پہ ہوتا ہے کیونکہ ایکسپورٹ امپورٹ وہاں پہ ہوتی ہے. تو سندھ جو ہے وہ تقریباً پاکستان کا لائن شیئر لے جاتا ہے, اور این ایف سی میں وہ ریونیو جب ان کو واپس لوٹتا ہے تو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے سارا جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹی بلکہ ایک پولیٹیکل فیملی اس کو یوز کرتی ہے جو کہ ڈائنیسٹی ہے, یا بھٹو فیملی یا زرداری فیملی آپ کہہ لیں. تو دے آر کنٹینٹ کہ انہیں سندھ مل جائے, اور 18th امینڈمنٹ انہوں نے کی بھی اسی وجہ سے تھی, اور آگے چلتا رہے گا. اور ظاہر ہے وہ ادروائز تو امریکن سپورٹ ہے ان کو بھی, کیونکہ حسین حقانی کا فیس کو ہم سب کو پتہ ہے. تو اس لیے آنے والی حکومت میں پنجاب میں اور کولیشن, اور ہو سکتا ہے پنجاب میں اور فیڈریشن میں بھی کولیشن, اور سندھ وہاں پر بلوچستان اسی طرح, اور ایک صوبہ جو نیا بنے گا اس میں کیونکہ پی ٹی آئی جیت چکی ہے تو ظاہر ہے ان کی حکومت شاید ہو, اور آگے بھی الیکشن میں گلگت بلتستان. تو اس لیے یہ خبر تھی ہمارے پاس ایک بہت بڑے. اب یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ, اور اس پہ کہ پاکستان کتنی جلدی ایک کیمپ کو چھوڑ کے دوسرے میں چلا جاتا ہے. چائنا میں ملٹری تو چلی گئی بھی, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سارا ہارڈ ویئر اب چائنیز یوز ہو رہا ہے. بہت F-16 ہیں بٹ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں آپ امریکہ پہ زیادہ تر ان کے لیے. اور جو آپ کا جی پی ایس سسٹم تھا وہ آپ کا بیدو پہ چلا گیا ہے, میزائل ری ٹیسٹ بھی انہوں نے کر لیے ہوئے, اور اسی وجہ سے انڈیا کا بارڈر دوبارہ ہاٹ ہو گئے. کل انہوں نے لائن آف کنٹرول کے اوپر دوبارہ ان پرووکڈ فائرنگ وغیرہ کی اینڈ آل, کیونکہ امریکہ ہی فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا. تو امریکہ نے سینڈوچ بھی کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہمارے پاس آج ایک بڑی خبر تھی کہ اگلی حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہی ہوگی, وچ اے بیڈ نیوز فار بیوروکریسی. اور اگلی حکومت میں پوری طرح کیونکہ ہم دوسرے کیمپ میں جا چکے ہوں گے, اس لیے انٹرنل ریفارمز بھی بڑی تیزی سے ہوں گی, انکلوڈنگ جوڈیشری. آج تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ میں ویلاگس میں ہم آپ کو مزید چیزیں بھی دیں گے. ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں, چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی کریں, اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہر خبر جلد پہنچے. اللہ حافظ.